آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 53، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ، 50واں حصہ۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع ہو سکے۔ اہل مصر کا فن و ثقافت اور مصری معاشرہ۔ مصریوں کے عمومی تذکروں میں ان کی ثقافت اور ان کے فنون کے بارے میں اشارتاً ذکر آپ جان چکے ہیں۔ مصر کے طول و عرض میں ان کے آثار قدیمہ ان کی بلند ہمتی اور عظمت کی گواہی دے رہی ہیں۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ یونانی مشہور مورخ ہیروڈیٹس کی یہ تحریر ملاحظہ کیجئے جس میں اس نے غزہ کے حرم کے بارے میں کچھ تفصیلات دی ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ 1,00,000 مزدور 20 سال تک اس کی تعمیر میں مصروف رہے، تب غزہ کا ایک حرم پایہ تکمیل تک پہنچا۔ اس کی کل بلندی 480 فٹ سے زائد ہے۔ اس میں 2,00,000 سے زائد چونے کے پتھر کے تراشیدہ ٹکڑے لگے ہوئے ہیں اور ان کو اس کمال مہارت سے ایک دوسرے کے ساتھ پیوست کیا گیا ہے کہ آج کا کوئی ماہر معمار بھی اس طرح کی چنائی نہیں کر سکتا۔ ہر پتھر کے ٹکڑے کا وزن 2.5 ٹن ہے، یعنی 70 من۔ ان کے مندر بڑی طویل و عریض عمارات پر مشتمل ہوتے تھے۔ عمارت کا ہر حصہ ایک خاص کام کے لیے مخصوص ہوا کرتا تھا۔ کہیں عبادت ہوتی تھی، کہیں درس و تدریس کا شغل جاری رہتا تھا، کہیں مہمانوں کو رہائش کی سہولتیں مہیا کی جاتی تھیں۔ قاہرہ میں عجائب گھر دیکھنے سے اس مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے مزید گنجائش باقی نہیں رہتی۔ مصری معاشرہ۔ مصری معاشرے میں سب سے اعلیٰ طبقہ مذہبی پیشواؤں اور امراء کا شمار کیا جاتا تھا، جو تعداد میں بہت قلیل تھے، لیکن اختیارات اور اثر و نفوذ میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے نیچے محنت و مشقت کرنے والے لاکھوں کسان تھے۔ زمین اصلاً فرعون کی ملکیت مانی جاتی تھی۔ عمرانی نظام میں یہ اصول مسلم تھا کہ ہر شخص اوپر سے آئے ہوئے ہر حکم کی پابندی کرے، صرف سیاسی اعتبار سے ہی نہیں بلکہ وہ اسے ایک مذہبی فریضہ بھی سمجھے۔ جو کام کسی کے سپرد کیا جائے اور جہاں کسی کو متعین کر دیا جائے، اسے چاہیے کہ وفاداری سے اپنے فرض کو بجا لائے۔ قدیم مصر کا معاشرہ مطلق العنانی پر مبنی تھا۔ یونانی بطلیمیوسیوں کا دور آیا تو ان کے ماتحت مصری سلطنت نے ایک سرمایہ دار حکومت کی شکل اختیار کر لی، جس میں تمام اقتصادی سرگرمیاں حکومت کی تجاویز کے مطابق عمل میں آتی تھیں۔ عہد قدیم میں مصری بادشاہ اپنی بہن کے ساتھ شادی کر لیا کرتا تھا اور بسا اوقات اپنی بیٹی کو اپنی بیوی بنا لیا کرتا تھا، اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے تھے کہ شاہی خاندان کے خون کو بیرونی عناصر کے خون کی آلودگی سے ہم پاک رکھنا چاہتے ہیں۔ بادشاہوں کی یہ عادت ان کے شاہی محلات تک محدود نہ تھی، بلکہ ان کی رعایا میں بھی اس قبیح فعل کو قبول عام حاصل ہو گیا تھا، یہاں تک کہ دوسری صدی عیسوی میں ارسینوئی کے 2/3 باشندے اس طریقہ کار پر عمل پیرا تھے۔ ویل ڈیورنٹ لکھتا ہے کہ عورت کو مرد پر اس زمانے میں غلبہ حاصل تھا۔ یونان کا ایک سیاح دیودار الثقلی جب مصر آیا اور یہاں کے معاشرے میں عورت کی بالادستی کو دیکھا تو اس نے ازرہ مذاق کہا، یوں معلوم ہوتا ہے کہ وادی نیل کے نکاح نامے میں جو شرطیں لکھی جاتی ہیں ان میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ مرد اپنی عورت کا اطاعت گزار ہوگا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے طلبگار ہیں، اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔